الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق اس کے فضل سے آج ہم اپنی گفتگو میں دنیا کی زندگی دھوکے کے مال کے سوا کچھ بھی نہیں، اس کا ہم اگلا حصہ بیان کریں گے، کیونکہ اس کا ہم نے آدھا حصہ اس باب کا پچھلی نشست میں بیان کیا تھا، اس لیے آج ہم اس کا اگلا حصہ بیان کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے بیان میں یہ عرض کیا تھا، سورہ لقمان کی آیت کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس دن کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی بچہ اولاد کے کام آئے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ ہی فریب دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے متعلق دھوکے میں ڈال دے۔ تو اس قرآن مجید کی آیت کریمہ کو ہمیں ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مرنے کے بعد انسان کے نہ کوئی اولاد کام آنے والی ہے، نہ اس کا مال کام آنے والا ہے، نہ اس کی بیوی کام آنے والی ہے، اور گویا جن چیزوں سے وہ دنیا میں محبت کرتا تھا، اور نہ وہ چیزیں اس کے آخرت میں کام آنے والی ہیں سوائے اس کے نیک اعمال کے۔ ہاں، اگر اولاد کو ہم نے نیک بنایا اور نیکی کے راستے پر لگایا، دین کے راستے پر لگایا، اور اس کو دینی تعلیم اور دینی تربیت دی، تو مرنے کے بعد وہ اولاد ہمیں ضرور نفع دے گی، لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس دنیا کے دھوکے اور فریب سے بچے اور اپنی موت کو یاد رکھے، اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کثرت سے نیک اعمال کرے، اور کسی پر بھروسہ نہ رکھے سوائے اللہ کے، کیونکہ مرنے کے بعد دنیا کی کوئی بھی چیز تمہیں نفع نہ دے سکے گی سوائے ان کے جو تم نے دنیا میں ایسا کام کیا جو تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، سوائے اس کے، یا سوائے نیک اولاد کے، یا سوائے تمہاری نیک بیوی کے، جو تمہارے لیے صدقات خیرات کرے، تمہارے لیے نفلی عبادات کرے، اور اس کا جو ثواب ہے، اس کا جو اجر ہے، وہ تم کو پہنچائے، ایصال کرے تمہارے لیے، بس۔ اور اگر تم نے صرف دنیا کمائی اور دنیا کو بہتر بنایا، اور اپنی اولاد کو اگر تم نے نیکی کے راستے پر نہیں لگایا، دین کے راستے پر نہیں لگایا، تو بھول جاؤ، تمہیں ان میں سے کوئی بھی چیز تمہیں قبر اور قیامت میں تمہیں کوئی نفع دینے والا نہیں، نہ تمہارا مال نہ تمہاری اولاد۔ اس لیے دنیا کے فریب اور دھوکے سے بچو، اور اپنی موت کو یاد کرو، اور اپنی خود آخرت بہتر بناؤ، تاکہ ان دنیاوی چیزوں کی تمہیں امید نہ رہے کہ یہ چیزیں ہمیں نفع دیں گی، اور بے شک ان میں سے کوئی نفع نہیں دے گا سوائے اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے، اور تمہارے نیک اعمال اللہ کا فضل ہو جائے، اللہ کی رحمت ہو جائے تو الگ بات ہے، اور اگر تم نے نیک اعمال کیے ہیں تو وہ تمہیں نفع دیں گے مرنے کے بعد۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، یہ صوفیاء کرام کے جو اقوال ہوتے ہیں، تو ان اقوالوں میں تلقین بھی ہوتی ہے، ہمارے لیے نصیحت بھی ہوتی ہے، ہمارے لیے عبرت بھی ہوتی ہے، اور ہمارے لیے تنبیہ بھی ہوتی ہے۔ ان کے جو ارشادات ہوتے ہیں، ان کے جو اقوال ہوتے ہیں، بہت عمدہ ہوتے ہیں،
تو حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اس فرصت کے وقت میں نیک اعمال کر لو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اپنی موت کو نہ بھولو اور دنیا کی طرف مائل نہ ہو جاؤ، بے شک دنیا دھوکے باز ہے اور یہ دنیا اپنے دھوکے کے ساتھ بن ٹھن کر تمہارے سامنے آتی ہے، بن ٹھن کر دھوکہ دینے کے لیے تمہیں بن ٹھن کر تمہارے سامنے آتی ہے اور اپنی خواہشات کے ذریعے تمہیں فتنے میں ڈال دیتی ہے۔ یہ دنیا تمہیں اپنی خواہشات کے ذریعے سے فتنے میں ڈال دیتی ہے اور دنیا کی پیروی کرنے والوں کے لیے اس طرح یہ سجتی اور سنورتی ہے یہ دنیا جیسے دلہن سجتی اور سنورتی ہے۔ یعنی دنیا انسان کے سامنے اس طرح سج کر اور سنور کر بہترین خوبصورت لباس میں بن ٹھن کر اور اپنی زیب و زینت کے ساتھ انسان کے سامنے آتی تاکہ انسان یہ زیب و زینت اس کی خوبصورتی دیکھ کر اس کے فریب میں آ جائے، اس کے دھوکے میں آ جائے، اور اکثر لوگ اس کے دھوکے میں آتے ہیں۔ جیسے دلہن سجتی و سنورتی ہے، اس دنیا نے اپنے بے شمار عاشقوں کو ہلاک کر دیا۔ اس کے جو چاہنے والے تھے اس دنیا کی، بے شمار اس کے جو عاشق تھے، تو اس دنیا نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور جنہوں نے اس دنیا سے اطمینان حاصل کرنا چاہا انہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ جو دنیا میں اطمینان چاہتے، اطمینان کی جگہ دنیا نہیں، اطمینان کی جگہ تو پھر آخرت ہے۔ دنیا تو محنت اور مشقت کی جگہ ہے، ہر انسان جانتا ہے، خواہ وہ غریب ہو یا امیر ہو، دنیا محنت، مشقت، تکلیف اور پریشانیوں کی جگہ ہے۔ اور جو اس میں اطمینان حاصل کرنا چاہے تو دنیا نے اس کو ذلیل کر دیا اور رسوا کر دیا۔ جس دنیا سے اطمینان حاصل کرنا چاہا تو انہیں ذلیل و رسوا کر دیا، لہٰذا اس کے باطن پر غور کرتے ہوئے اسے حقیقت کی نگاہ سے دیکھو، یعنی اس دنیا کے ظاہر نہ دیکھو بلکہ اس کے باطن پر غور کرو۔ تو اس کے حقیقت اور باطن پر غور کرو اور اس کی حقیقت کی نگاہ سے اس کو دیکھو، اس کی حقیقت ہے کیا۔ یہ جو باہر سے اتنی خوبصورت نظر آتی ہے، اس کی بن ٹھن کر آئی ہے، بڑی زیب و زینت کے ساتھ آئی ہے، بہت خوبصورت بن کے جو دنیا میرے سامنے آ جا رہی، اس کی حقیقت کیا۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی نشست میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ تو ظاہر اور باطن میں اس طرح ہم نگاہ ڈالیں گے کہ انسان جو کھاتا ہے اس کا ظاہر، جو صبح نکلتا ہے اس کا باطن، اس طرح سے ہر چیز میں اس کا ظاہر ہوتا ہے، اس کا باطن ہوتا ہے۔ تو جس چیز کا ظاہر اور باطن دونوں خوبصورت ہوں وہ چیز بہتر ہے، اور جس کا ظاہر خوبصورت ہو اور اس کا باطن اگر خوبصورت نہ ہو بلکہ قابل نفرت ہو تو سمجھ لو کہ ہم اس سے صرف استعمال کرنا ہے، اس سے محبت نہیں کرنی، اس سے رغبت نہیں کرنی، اس کے فریب میں نہیں آنا، ہمیں اس کے دھوکے میں نہیں آنا۔ تو لہٰذا اس کے باطن پر غور کرتے ہوئے اسے حقیقت کی نگاہ سے دیکھو، کیونکہ دنیا تکلیفوں و مصیبتوں سے گھری ہوئی ہے اور اس کو بنانے والے رب العالمین نے خود اس کی مذمت فرمائی۔ یعنی اس دنیا کو جس نے بنایا، یعنی پاک پروردگار نے، اس نے خود اس کی مذمت فرمائی، اللہ کے رسول نے اس کی مذمت فرمائی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی جو تخلیق جس نے کی اللہ تعالیٰ نے، وہ خود اس کی مذمت بیان فرما رہا ہے، اللہ کے رسول نے اس کی مذمت بیان فرمائی۔ تو اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگر یہ دنیا بہتر ہوتی تو خود بنانے والا اس کی کیوں مذمت فرماتا، اللہ کے رسول اس کی مذمت نہ فرماتے اگر یہ دنیا بہتر چیز ہوتی۔ دنیا صرف ہمارے لیے سفر کی جگہ ہے، قیام کی جگہ نہیں، سفر کی جگہ ہے۔ دنیا میں ہم صرف امتحان کے لیے پیدا کیے گئے، تو صرف یہ چند جو ہمارے مقاصد ہیں، جیسے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے، نیک اعمال کے لیے، امتحان دینے کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے، بس ان مقصد کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور بقیہ جو چیز دنیا میں ہے اگر ہمیں اس کی ضرورت ہے تو ہم اس کو استعمال کریں اور چھوڑ دیں۔ ہم یہاں سفر پہ ہیں، اپنا جیسے ہی میرا سفر مکمل ہوگا ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ ہم یہاں پر امتحان کے لیے آئے ہیں، ہمارا امتحان کمپلیٹ ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا، ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ ہر انسان صرف دنیا میں اسی لیے تھوڑے وقت کے لیے بھیجا گیا ہے، جیسے کہ انسان اپنی ماں کے پیٹ میں
9 مہینے یا اس سے کم و بیش کے لیے جو وقت کے لیے بھیجا جاتا ہے تو یہ اس کا وقت ہوتا ہے، اس سے زیادہ اس میں نہیں رہ سکے گا۔ اسی طرح انسان دنیا میں بھی مقرر وقت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو جانچ لے، دیکھ لے کہ کون کیسے عمل کرتا ہے، اچھے یا برے، تاکہ اس کے امتحان میں پاس اور فیل ہونے کی تصدیق ہو جائے اور پھر اسے بھی دنیا سے جانا۔ جس طرح وہ ماں کے پیٹ میں تھا 9 مہینے یا کم و بیش، اسی طرح وہ دنیا میں بھی کچھ دن رہے گا، اس کے بعد دنیا سے بھی چلا جائے گا اپنے امتحان دے کر۔ تو جب ہم اس پر غور کریں گے تو ہم بے شک ہم دھوکے سے بچ جائیں گے۔ تو ان چیزوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا اسے حقیقت کی نگاہ سے دیکھو، کیونکہ دنیا تکلیف و مصیبتوں سے گھری ہوئی ہے اور اس کے بنانے والے رب العالمین نے خود اس کی مذمت فرمائی، اور اس دنیا کا جو نیا ہوتا ہے وہ پرانا ہو جاتا ہے۔ ہر چیز دنیا کی جو نئی ہوتی ہے ایک دن وہ پرانی ہو جاتی ہے، تو اس دنیا کا جو نیا ہے وہ پرانا ہو جاتا ہے، اور اسے چاہنے والا اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اس لیے غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور اس سے پہلے نیند سے آنکھیں کھولو جب یوں اعلان ہوگا کہ فلاں شخص بہت بیمار ہے۔ اس سے پہلے اپنی آنکھیں کھولو جب یہ اعلان ہوگا کہ فلاں شخص بہت بیمار ہے، اب اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ پھر کہا جائے گا کہ اب اس کی زبان بھاری ہو گئی ہے اور وہ بات بھی نہیں کرتا اور کسی کو پہچان بھی نہیں پا رہا ہے وہ۔ پھر اس کی پیشانی پر پسینہ آنا شروع ہو جائے گا اور اس کی روح قبض ہونے کا وقت قریب آ جائے گا۔ پھر اسے موت کا یقین ہو جائے گا اور اس کی پلکیں جھکنے لگیں گی اور اس کی زبان تھر تھرا رہی ہوگی اور وہ بولنے کی کوشش کرے گا مگر بولنے کی قوت نہ ہوگی۔ بالآخر اس کی روح اس کے جسم سے نکال لی جائے گی اور وہ مردار ہو جائے گا، اور پھر گھر میں رونے چلانے کی آواز بلند ہونے لگیں گی۔ پھر اعلان ہوگا کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ وقت آنے سے پہلے ہمیں بیدار ہونا چاہیے کہ ہم اس چیز کو بہتر بنانے میں لگے ہیں جو چیز ہمیں چھوڑ کر جانا ہے، اور اس چیز کو بہتر نہیں بنا رہے ہیں کہ جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ یعنی ہم اپنے گھر کو ویران اور برباد کر رہے ہیں جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، اور اس گھر کو آباد کر رہے ہیں، اس کو سجا رہے ہیں، اس کو زینت دے رہے ہیں جس گھر میں ہمیں رہنا ہی نہیں۔ کیا ہم عقل مند ہیں؟ پھر اس کے گھر والے و اس کے رشتہ دار اس کے لیے کفن وغیرہ کا انتظام کریں گے، اور پھر لوگ اسے غسل کرائیں گے، پھر وہ کفن میں لپیٹ دیا جائے گا اور اس کے گھر والے اس کے مال کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اس کے گھر والے اس کے مال کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اور وہ اپنے اچھے و برے اعمالوں کے ساتھ زمین کے نیچے قبر میں اکیلا چھوڑ دیا جائے گا، اور قبر پر مٹی ڈال کر قبر کو بند کر دیا جائے گا، اور وہ اندھیری قبر میں قیامت تک تنہا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں دنیا کی اصل حقیقت کو پہچاننے اور اس کے دھوکے و فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دنیا اپنی ظاہری خوبصورتی سے انسان کو دھوکے میں مبتلا کر دیتی ہے، اور پھر یہ دنیا اس میں رہنے والوں سے جدا ہو جاتی ہے، اور اس میں رہنے والے آخرت کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، جہاں انسان کو اس کے اچھے یا برے اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ پس جسے آگ سے بچا کر جنت میں بھیج دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور نہایت سخت عذاب سے اس نے نجات حاصل کر لی، اور وہ دائمی نعمتوں سے لبریز جنت میں پہنچ کر اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ یہ ہے کامیاب لوگوں کی علامت، عقل مند لوگوں کی علامت۔ دنیا کی ہر نعمت و لذت جسے برت کر چھوڑنا ہے، اور شیطان اس ذلیل و حقیر دنیا کو اس کی ظاہری زینت و خوبصورتی کے ذریعے سے اس کے دھوکے میں ڈالتا ہے۔ شیطان کا بھی یہی کام ہے، اس کی جو ظاہری خوبصورتی ہے، ظاہری
جو زینت ہے اس کے ذریعے سے شیطان انسان کو اس کے دھوکے میں ڈالتا ہے، اور لوگ اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، اور جب موت آتی ہے تو اس کی ساری حقیقت کھل جاتی ہے۔ جب انسان کی موت آتی ہے تو اس دنیا کی ساری حقیقت اس پر آشکار ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے۔ پھر وہ جان لیتا ہے دنیا کتنا دھوکہ دینے والی تھی، کتنا فریب دینے والی تھی۔ تو دنیا کی جو حقیقت تھی، جو اس کا باطن تھا، اس نے صرف ظاہر دیکھا تھا نا، اس کی ظاہر کی زینت دیکھی تھی، ظاہراً اس کی خوبصورتی دیکھی تھی، لیکن آج جیسی اس کی روح قبض ہوتی تب وہ اس کا باطن بھی دیکھ لیتا اور دنیا کی حقیقت کو بھی جان لیتا ہے۔ تو اس کی ساری حقیقت اس پر کھل جاتی ہے جب اسے موت آتی ہے، اور اس کا ہر عاشق، دنیا کا ہر عاشق خالی ہاتھ یہاں سے جاتا ہے، اور تب اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی دنیا دھوکے کے مال کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جب دنیا کا ہر عاشق یہاں سے خالی ہاتھ جاتا ہے تب اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ بے شک دنیا دھوکے کے مال کے سوا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اس دنیا کی زندگی نے اپنی زینت و آرائش اور فانی نعمتوں و لذتوں کے ذریعے دھوکہ دیا۔ اس دنیا نے اپنی زینت و اپنی آرائش اور فانی نعمتوں و لذتوں کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دیا۔ اس دنیا نے لوگوں کو دھوکہ دیا اپنی زینت کے ذریعے، اپنی آرائش کے ذریعے سے، اور آخرت کے بارے میں غافل رکھا ہے۔ اس دنیا نے لوگوں کو دھوکہ دیا اپنی زینت اور اپنی خوبصورتی کے ذریعے سے، اور لوگوں کو آخرت سے غافل کر دیا، اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، اللہ کی ذکر سے غافل کر دیا۔ بس دھوکے میں جو آ گیا نا کہ جو کچھ اس کو دکھائی دے تو میں ہی دکھائی دوں، بس میری زیب و زینت اسے دکھائی دے، میری خوبصورتی دکھائی دے۔ تو جب وہ اس میں منہمک ہو گیا، جب وہ دنیا میں مستغرق ہو گیا، تو وہ اپنی آخرت کو بھول گیا، احکام الہی کو بھول گیا، دین اور شریعت کو بھول گیا، اللہ کی یاد کو بھول گیا، صرف دنیا میں دنیا کا ہو کر رہ گیا۔ تو دنیا نے آخرت کے بارے میں لوگوں کو غافل رکھا ہے، اور کتنے ہی لوگوں کو اس فانی دنیا کی زندگی نے دھوکے میں رکھا کہ وہ دنیا کی لذتوں و رغبتوں میں مشغول ہو کر اپنی آخرت کو بھول گئے۔ دنیا کی شدید محبت و رغبت، دنیا کی شدید محبت و رغبت رکھنے والے اور دنیا کو حقیقی زندگی سمجھنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب کام مفید اور اچھے ہیں۔ یعنی جو انسان دنیا بناتا ہے، دنیا کماتا ہے اور دنیا بہتر بنانے کے لیے وہ سارے کام کرتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ سب کام ہمارے فائدے کے لیے ہے، تو وہ سب کام ہمیں مفید ہیں، ہمارے لیے مفید ہیں، فائدہ مند ہیں، نفع بخش ہیں اور اچھے ہیں، یہ وہ سمجھتا ہے۔ اور ہمیں ان کاموں سے روکنے اور منع کرنے والے اور سمجھانے والے لوگ بیوقوف ہیں۔ یعنی جو ان کاموں سے جو روکتے ہیں، یعنی برائی کے کاموں سے، گناہوں کے کاموں سے، اور آخرت کی طرف راغب کرنے سے، آخرت کی طرف انہیں تلقین کرنے والے لوگ جو انہیں سمجھاتے ہیں کہ بھائی تم اپنی آخرت بہتر بناؤ، نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ و رسول کی اطاعت کرو، اپنی آخرت بہتر بناؤ، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرو، تو جو سمجھانے والے اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، تو جو دنیا میں منہمک شخص ہوتا ہے، دنیا میں مستغرق شخص ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں ان لوگوں کو وہ بیوقوف سمجھتا ہے۔ دنیا دار جو آخرت کی دعوت دیتا ہے تو دنیا دار آخرت والوں کو بیوقوف سمجھتا ہے، یہ تو بیوقوف ہیں، ہم عقل مند ہیں، دیکھو ہم نے اپنی دنیا کتنی بنا لی، ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ہم نے کتنی ترقی کر لی۔ یہ ترقی نہیں، بلکہ یہ تیری ہلاکت کا باعث بنے گی، یہ جسے تو ترقی سمجھ رہا ہے۔ تو برے کاموں سے روکنے والے اور منع کرنے والے اور نیکی کی دعوت دینے والے لوگوں کو دنیا دار لوگ بے وقوف سمجھتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ عقل مند ہیں، مگر معاملہ اس کے برعکس ہے۔ در حقیقت وہی لوگ بے وقوف ہیں جو دنیا کو اپنی اصل اور حقیقی زندگی سمجھتے ہیں، جبکہ انہوں نے کتنے لوگوں کو قبرستان تک پہنچایا ہے، اور وہ ٹوٹی پھوٹی قبروں میں مردوں کی ہڈیوں کو دیکھا ہے، اس کے باوجود بھی یہ اپنی آخرت سے غافل ہیں، پھر بھی دنیا بنانے میں لگے ہیں۔ کتنے ہی لوگوں کو قبرستان تک پہنچایا جائے، اور ٹوٹی پھوٹی قبروں میں مردوں کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں ان کو دیکھتے ہیں،
دیکھا ہے پھر بھی وہ لوگ اپنی بے وقوفی کو عقل مندی اور اپنی جہالت کو علم اور نقصان کو فائدہ اور اپنی تباہی و بربادی کو اپنی عافیت سمجھتے ہیں۔ کتنے عقل مند لوگ ہیں دیکھیے، یعنی خود تو بے وقوف ہیں لیکن سمجھتے عقل مند ہیں جاہل لیکن اب خود کو عالم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ علم ہے جبھی تو ہم صحیح کام کر رہے ہیں، اور ہیں وہ نقصان اٹھانے والے لیکن سمجھتے کیا ہے کہ یہ کام ہمارے لیے فائدے مند ہے، جو ہم نے بہتر بنا لی اپنی، یہ کام ہمارے لیے فائدے مند ہے، لیکن وہ نقصان اٹھانے والے ہیں اور وہ اپنی تباہی و بربادی کو اپنی عافیت سمجھ رہے ہیں۔ جس کو وہ دنیا میں اپنی عیش و عشرت جانتے ہیں، اپنی عافیت جانتے ہیں، وہ اس کی تباہی اور بربادی کا سبب ہوگی، اور وہ اپنے آخرت کے انجام و اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری اور حشر و نشر اور قیامت، قبر و عذاب و ثواب اور جنت و دوزخ اور حساب و کتاب سے بے خوف اور بے فکر ہیں۔ ان سب چیزوں سے وہ بے خوف ہیں اور بے فکر ہیں، کوئی پرواہ نہیں کہ میرا حساب و کتاب ہونا، میزان بھی ہوگا، پل صراط بھی ہوگا، دوزخ بھی ہوگی، قبر بھی ہوگی، قیامت بھی ہوگی، کوئی مطلب نہیں۔ ان سے بے فکر ہیں، بے خوف ہیں اور بے پرواہ ہیں، پھر بھی خود کو عقل مند جانتے ہیں۔ روز قیامت کفار کے نیک اعمال تولے ہی نہ جائیں گے۔ روز قیامت کفار کے نیک اعمال تولے ہی نہ جائیں گے اور منافقین کے اعمال ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے، اور فاسقین کے اعمال بہت ہلکے ہوں گے، اور ظالمین کے اعمال مظلومین میں تقسیم کر دیے جائیں گے، اور ریاکاروں کے اعمال کا کوئی اجر نہ دیا جائے گا، اور باطلین کے اعمال کو ذلت و رسوائی ملے گی، اور مغروروں کے اعمالوں کو ٹھوکروں میں پھینک دیا جائے گا، اور جن لوگوں نے طاعت و عبادت میں مشقت اٹھائی، یعنی جن لوگوں نے اللہ اور رسول کی اطاعت میں اور اللہ کی عبادت میں مشقت اٹھائی اور دنیا کو حقیر و ذلیل جانا اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دی اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے جنت اور جنت کی بے شمار دائمی نعمتیں ہوں گی، اور جنت کی بے شمار دائمی نعمتیں ہوں گی جن میں وہ راحت اور عیش و عشرت کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ خوشیاں اور مسرتوں میں ہوں گے، اور دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی لذات و شہوات اور نفسانی خواہشات انسان کو ان مقاصد سے غافل کر دیتی ہے جن کے لیے اسے تخلیق کیا گیا ہے۔ یعنی دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی خوبصورتی اور دنیا کی لذات و شہوات، یعنی دنیا میں انسان کے اندر جو لذات پائی جاتی ہیں، جو شہوات پائی جاتی ہیں انسان میں، کہ یہ لذت ہمیں مل جائے، یہ لذت، کہ وہ لذتوں کی خواہش ہوتی ہے انسان کے اندر، تو لذات اور شہوات اور اس کی نفسانی خواہش، یعنی انسان کی خواہشات انسان کو ان مقاصد سے غافل کر دیتی ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا۔ وہ بھول جاتا، اپنے مقصد کو بھول جاتا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا ہی کیوں کیا، اس کا مقصد کیا تھا، وہ اپنے مقصد سے بھٹک جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے۔ کیوں غافل ہو جاتا ہے؟ کہ دنیا کی زیب و زینت اسے غافل کر دیتی ہے، اس کی لذات، اس کی شہوات اس کے غافل کر دیتی ہے، دنیا کی محبت و رغبت اسے غافل کر دیتی ہے، اور اس کی جو خواہشیں ہوتی ہیں دنیا میں وہ اسے غافل کر دیتی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں انسان کو غافل کر دینے والی ہیں، یعنی اسے آخرت سے غافل کر دیتی ہیں، پھر وہ دنیا میں دنیا کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ نفس کی مخالفت سے بڑھ کر کوئی عبادت افضل نہیں، نفس کی مخالفت سے بڑھ کر کوئی عبادت افضل نہیں۔ اسی طرح دنیاوی مال و متاع کی قلت پر کانے رہنا، یعنی جو مل جائے اس پر قناعت کرنا افضل عبادت ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے، جو عطا کر دے اس پر قانے رہنا، یعنی قناعت کرنا، بس ٹھیک ہے میرا پروردگار ہم راضی ہیں، بس تو راضی ہو جا۔ تو تھوڑی سی چیز اللہ تعالیٰ دے، یعنی قلت پر کانے رہنا، یہ بھی افضل عبادت ہے، اور اسباب دنیا کی لذت سے دور رہنا بھی افضل عبادت ہے، یعنی دنیا کے جو لذت آمیز
جو اسباب ہوتے ہیں ان سے دور رہنا بھی افضل عبادت، جو مل جائے اس پر کانے رہنا بھی افضل عبادت، اور نفس کی مخالفت سے بڑھ کر کوئی عبادت افضل نہیں، کیونکہ سب سے بڑا شر حب دنیا ہے۔ یعنی اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ بڑی اگر کوئی برائی ہے، سب سے بڑی برائی، تو وہ دنیا کی محبت ہے۔ بس اس کی محبت انسان کے اندر آئی نہیں کہ وہ دنیا میں برائی کی طرف مائل بھی ہو جائے گا، برے کاموں کی طرف راغب بھی ہو جائے گا، اور دنیا کی محبت میں وہ اپنی آخرت سے بھی غافل ہو جائے گا، اللہ اس کے رسول سے بھی غافل ہو جائے گا، اور وہ اپنی آخرت کے لیے کوئی بھی کام نہ کرے گا بلکہ صرف اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے کام کرے گا، اور وہ مکمل اپنی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ صرف دنیا کی محبت، یہ ہر برائی اور گناہوں کی جڑ ہے، دنیا کی محبت۔ تو سب سے بڑا جو شر ہے وہ حب دنیا ہے، کیونکہ دنیا شیطان کی کھیتی ہے، اور اگر تو مال جمع کر رہا ہے تو اس سے تو خوش نہ ہو، یعنی جو تو مال جمع کر رہا ہے اس سے تو خوش نہ ہو، کیونکہ جب تیری جان بھی تیری نہیں تو تیرا مال تیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی تیرے اندر جسم میں جو جان ہے، جو روح ہے نا، وہ بھی تیری نہیں تو تیرا مال تیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی تیری روح نکال لی جائے گی۔ تو جب تیری روح تیری نہیں، تیری جان تیری نہیں، وہ بھی نکال لی جائے گی، تو اس سے جدا ہو جائے گی، تو پھر سوچ تیرا مال تیرا کیسے ہو گیا؟ تو جب تیری جان بھی تیری نہیں تو تیرا مال تیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور عاقل کے نزدیک دنیا کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہر روز اس کا نیا مالک ہوتا ہے۔ بے شک ہر روز اس کا نیا مالک ہوتا ہے، اس لیے دنیا کوئی بھی شے ہے ہی نہیں محبت کے قابل، رہنے کے قابل، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ نے جو مقررہ زندگی ہمیں دی ہے اس وقت تک ہمیں رہنا ہے اچھے عمل کرنے کے لیے، جس کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، بس وہ کر لیں، اس کے بعد ہم دنیا سے کوچ کر جانے والوں میں سے ہیں، بس اتنے وقت تک، ورنہ یہ کوئی رہنے کے قابل دنیا ہے؟ تمام گندگیوں سے لبریز، تمام پریشانیوں اور مشقتوں سے لبریز، پوری زندگی انسان تکلیف و پریشانی اور مسائل میں گزارتا ہے، تو یہ ایسی جگہ کوئی رہنے کے قابل ہوتی ہیں جس سے ہم محبت کرتے ہیں؟ تو عاقل کے نزدیک دنیا کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہر روز اس کا ایک نیا مالک بدلتا رہتا ہے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تھوڑی سی دنیا بہت زیادہ آخرت کو برباد کر دیتی ہے۔ بڑا غور طلب بات ہے یہ، کہ تھوڑی سی دنیا بہت زیادہ آخرت کو برباد کر دیتی ہے، اور دنیا کی آرائش دائم نہیں رہتی، یعنی ہمیشہ رہنے والی نہیں، دائم نہیں رہتی، اور نہ ہی اس کی خوشی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ یعنی انسان کو جب کوئی خوشی ملے تو ہمیشہ قائم نہیں رہتی، یاد رکھنا اس بات کو، اور انسان اپنی زندگی پر غور کرے کہ اسے جو خوشیاں ملی کیا ہمیشہ وہ قائم رہیں؟ ان میں تبدل بھی آیا، ان میں تغیر بھی آیا، بدلتی رہتی ہے انسان کی زندگی، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی پریشانی ہے، کبھی رنج ہے، اور کبھی آرام ہے، کبھی سکون ہے، کبھی دماغی پریشانی ہے، کبھی دیگر پریشانیاں ہیں، کبھی اہل خانہ کی پریشانیاں ہیں، کبھی کوئی رشتہ دار کی پریشانی، کبھی کوئی بیماریاں ہیں، کبھی گھر میں بیماریاں ہیں، اس طرح دیگر پریشانی میں انسان پوری زندگی مبتلا رہتا ہے۔ تو دنیا کی آرائش کبھی دائم نہیں رہتی، اور نہ ہی اس کی خوشی ہمیشہ قائم رہتی ہے، اور بے شک دنیا اپنے مکر و فریب کے ساتھ آراستہ ہے، اور اپنی زیب و زینت کے ساتھ لوگوں کو دھوکے میں ڈالتی ہے، اور بہت شان و شوکت والوں کو دنیا نے حقیر بنا دیا، اور بہت سے عزت والوں کو اس دنیا نے تباہ اور ذلیل کر دیا۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں تو رہو لیکن دنیا تم میں نہ رہے، کوشش کرو کہ تم دنیا میں تو رہو لیکن دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے تو خوب تیرتی ہے، مگر جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ کشتی ڈوب جاتی ہے۔ بہت قابل توجہ بات ہے کہ تم دنیا میں تو رہو لیکن دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ جب کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے تو وہ تیرتی رہتی ہے، اور جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ کشتی ڈوب جاتی ہے۔
پھر اس شخص کی حالت پر تعجب ہے. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اس شخص کی حالت پر تعجب ہے جو دنیا کو آباد اور آخرت کو برباد کرتا ہے. بڑا تعجب اس شخص پر، چند دنوں کی دنیا کو تو آباد کر رہا ہے اور ہمیشہ رہنے والی آخرت کو جو ہے برباد کر رہا ہے. کیونکہ دنیا کی لمبی امیدیں رکھنے والا شخص دین سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اور دنیا پر خوش ہونا بدبختی کی علامت ہے، اور دنیا کی ہر دولت در حقیقت تنگ دستی اور مفلسی ہے. دنیا کی جو دولت ہے حقیقت میں وہ تنگ دستی اور مفلسی ہے، اور جو شخص دنیا و متاع دنیا کی رغبت چھوڑ دیتا ہے تو وہ اپنے دین کو محفوظ کر لیتا ہے. یعنی کہ جو دنیا اور متاع دنیا کی رغبت چھوڑ دیتا ہے تو وہ اپنے دین کو محفوظ کر لیتا ہے اور اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے. دنیا کی خوبصورتی سب سے بڑا جھوٹ ہے. دنیا کی خوبصورتی سب سے بڑا جھوٹ ہے اور اس کی زینت سب سے بڑا فریب ہے. تو ان کی رغبت چھوڑ دو، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ نہ تو ان کے لیے باقی رہے گا اور نہ ہی وہ تیرے لیے باقی رہیں گی. دنیا کی ہر چیز ایسی ہے جن سے تو محبت کرتا ہے بندے، تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ نہ تو ان کے لیے باقی رہے گا نہ وہ تیرے لیے باقی رہیں گے. اور اسی کے ساتھ ہی آج ہم اپنی گفتگو کو ختم کر رہے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.